پاکستان کی بھارت کے خلاف کرکٹ میں شکست یہ صرف ایک ہار نہیں تھی بلکہ ایک مکمل تباہی تھی۔ تو آخر ہوا کیا؟ اس تجزیے میں ہم اس شرمناک ہار کے پیچھے کی وجوہات کی گہرائی میں جائیں گے۔ ایک تجزیہ کار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید حالیہ ماضی میں اس سے برا میچ کھیلا ہی نہیں گیا۔ کافی سخت بات ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اتنا سخت کیوں تھا اور اس شکست کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس شکست کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس ہائی پریشر میچ کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میچ سے پہلے ہی سیاسی تناؤ کی وجہ سے ماحول کافی گرم تھا، تو ظاہر ہے قوم ایک جاندار مقابلے کی امید لگائے بیٹھی تھی، ایک ایسا میچ جو غیرت کے نام پر کھیلا جائے۔ مگر ہوا کیا؟ نتیجہ تھا 61 رنز کی ایک بڑی شکست۔ ایک تبصرہ نگار نے تو اسے سیدھا سیدھا بالکل ہی ناقص کارکردگی کہہ ڈالا۔ تو سوال یہ ہے کہ غلطیوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق سب سے پہلی اور بڑی غلطی ٹاس پر ہی ہو گئی تھی۔ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیتا اور پہلے بولنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ فیصلہ فوراً ہی ایک بڑی غلطی قرار دیا گیا، خاص طور پر اس ٹیم کے لیے جو پچھلے کچھ عرصے سے ہدف کا تعاقب کرنے میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے ٹاس کے بعد صاف کہا کہ ہم تو ویسے بھی پہلے بیٹنگ ہی کرنا چاہتے تھے، یعنی پاکستان نے یہ فیصلہ کر کے سیدھا سیدھا میچ مخالف ٹیم کی جھولی میں ڈال دیا۔ اچھا، ٹاس کی غلطی تو ایک طرف، اب آتے ہیں بولنگ کی طرف، جہاں ایک اچھی شروعات کے باوجود پورا شعبہ ہی بکھر گیا۔ جی ہاں، پہلے ہی اوور میں وکٹ مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ بھارتی اوپنر ایشان کشن نے ایسی دھواں دھار بیٹنگ کی، 77 رنز بنا ڈالے اور پاکستانی بولرز کو بالکل بے بس کر دیا۔ اور یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ خود پوری کہانی سنا رہے ہیں۔ شاہین آفریدی جو ٹیم کے سب سے اہم بولر ہیں، انہوں نے 15.50 کی اکانومی سے رنز دیے۔ ابرار احمد اور شاداب خان کا بھی یہی حال تھا، مطلب بولنگ اٹیک پوری طرح ناکام ہو گیا۔ تو بولنگ تو بری طرح ناکام ہوئی، لیکن بیٹنگ میں کچھ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بیٹنگ کا حال تو اس سے بھی کہیں زیادہ برا تھا۔ ہدف کا تعاقب تو سمجھیں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ صرف 13 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ، اور ان میں دونوں اوپنرز اور خود کپتان بھی شامل تھے۔ میچ تو وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، کپتان سلمان علی آغا اور بابر اعظم، یہ ہیں ٹاپ کے 4 بلے باز، اور ان کا مجموعی حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے میچ کیسے جیتا جا سکتا تھا؟ کپتان کے آؤٹ ہونے کے طریقے پر تو خاصی تنقید ہوئی۔ تجزیہ نگار نے کہا کہ کمنٹیٹرز بھی اس شاٹ پر ہنس رہے ہیں۔ یہ ایک شرمناک شاٹ تھا، ایسا شاٹ جو شاید کلب کرکٹ میں بھی کوئی نہ کھیلے۔ تنقید کا نشانہ صرف نئے کپتان ہی نہیں بنے، بلکہ سابق کپتان بابر اعظم کی کارکردگی پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے، خاص طور پر جب ان کا موازنہ ان کے سب سے بڑے حریف سے کیا گیا۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ دونوں میں اصل فرق بڑے میچ کے پریشر کو سنبھالنے کا ہے۔ وراٹ کوہلی ہمیشہ بڑے میچوں میں دباؤ کے وقت اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کرتے ہیں، جبکہ بابر اعظم پر یہی تنقید ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس میچ میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ تو تھیں انفرادی ناکامیاں، لیکن بات صرف کھلاڑیوں کی کارکردگی تک محدود نہیں۔ تجزیے میں پوری ٹیم کی قیادت پر، یعنی کپتانی پر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کپتانی کی ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ، غلط وقت پر بولنگ میں تبدیلیاں، خود کم بولنگ کرنا، بیٹنگ آرڈر میں خود کو اوپر بھیجنا اور پھر ناکام ہونا، اور آخر میں وہ شرمناک شاٹ کھیل کر آؤٹ ہونا۔ مطلب صاف ہے، کپتان اس دن قیادت کے ہر محاذ پر ناکام رہے۔ جب آپ ان تمام ناکامیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ٹاس، بولنگ، بیٹنگ، کپتانی، تو نتیجہ صرف ایک ہار نہیں رہتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تجزیے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مسئلہ صرف ہارنے کا نہیں، بلکہ ہارنے کے انداز کا ہے۔ کوئی مقابلہ ہی نظر نہیں آیا۔ جیسا کہ کہا گیا، یہ عزت والی شکست نہیں تھی، یہ بے عزتی تھی۔ شکست کا یہ انداز نتیجے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہی کہ ایک اچھی بین الاقوامی ٹیم کے سامنے پاکستان کی ٹیم ہر شعبے میں مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی۔
حکمت عملی کے لحاظ سے کمزور اور حوصلے کی شدید کمی۔ اس میچ نے ٹیم کے اندر موجود گہرے مسائل کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اتنی بری طرح بے نقاب ہونے کے بعد اس کارکردگی کا ٹیم کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ٹیم آگے کس سمت میں جائے گی؟